کہتا حقیقت کروں گا بیاں دوستوں، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستوں، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستوں۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، برادری ناراض، رشتہ دار ناراض، مولوی ناراض، امام مسجد ناراض۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ مطالبہ ہمارا کیا ہے؟ روزانہ اشتہارات، جلسے، اتنا لاکھوں روپے خرچ ہونا، عوام کو بلانا، نعرے لگوانے، ارادے کروانے، چلے 4 مہینے کے لیے نکلنا، کیا مطالبہ ہے؟ ایک اور یہ مطالبہ اللہ کا اپنی مخلوق سے۔ کرونا زمین پر، ڈینگی زمین پر آ رہا، ڈینگی وائرس آ رہا، اور طرح طرح کے عذابات آ رہے۔ کراچی میں 3-4 مریضوں کی تشخیص ہوئی، کرونا کی نئی اقسام آ گئی، اور یہ کیا اس کا ایک حل ہے؟ واحد حل کیا؟ ویو ایکشن سے نہیں جائے گا، علاج سے نہیں جائے گا، قرنطینہ سے نہیں جائے گا، کسی سے ایک حل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بس گل مقدی مکا دئیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر فیصلے تیرے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، فیصلے عرش مولا سے ہوں گے۔ نہ پیٹرول کا بحران آئے گا، نہ چینی کا بحران آئے گا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے پوچھ لیا اور کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے، کل آلو 10 روپے کلو تھے، کل ٹماٹر 20 روپے کلو تھے، آٹا 60 روپے کلو تھا، اچانک آٹا آج کے دور کا بات کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آٹا آج 120 روپے کلو ہو گیا، پیاز ملتے، پیاز کی فصل ہے لیکن ملتے کوئی نہیں، ابا جان دالیں مہنگی ہو گئی، پہلے گوشت سستے ہوا کرتے تھے، دالیں سستی ہوا کرتی تھی، اب دالیں مہنگی ہو گئی، گوشت سستے ہو گئے، ابا جان حکومتوں نے کیا، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے کر دیا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نون لیگ کے، دونوں کہہ رہے ہیں پی پی کر کے چلی گئی، 74 سال ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر گن ڈال رہے ہیں، اپنا گن کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے حضرت جی نے کہہ دیا بیٹے حکومتیں نہیں کرتی، حکومتیں کری کیا سکتی ہیں، یہ تو اپنی کرسی نہیں بچا سکتی، عوام کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیسے کریں گی؟ کہ ابا جان پھر بتاؤ مصیبتیں کہاں سے، پریشانیاں؟ فرمایا اصل جڑ فساد کی انسان کے اعمال ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر اللہ نے ورتنے کی، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بچھونے کی، اوڑھنے کی، کھانے پینے مشروبات کی ساری چیزوں کو رکھ رکھا ہے، اور دوسرے پلڑے کے اندر انسان کے نیک اعمال رکھ رکھے ہیں۔ جب انسانوں کی نیکیاں زمین پر جانا ختم ہو جائے، آسمان پر جانا ختم ہو جایا کرتی ہیں، تو اللہ جل شانہ نیکیوں والے پلڑے کو ہلکا کر دیتا ہے اور چیزوں والے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے، تو زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھی، نفل پڑھنے والوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیے، صلاۃ تسبیح پڑھنے والوں نے صلاۃ تسبیح کر دی، اور حافظوں کی تو بات ہی دور ہے، ناظرہ پڑھنے والوں نے اٹک اٹک کر مہینے میں کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو جتنی نیکیاں آسمانوں پر جانے لگی، پروردگار عالم نے اعمال کے ریٹ بڑھا دیے، چیزوں کے ریٹ گڑا دیے، اعمال والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے زمین پر، پھر میرے عزیزوں چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب اعمال انسان کے مضبوط اور زیادہ کثرت کے ساتھ اوپر جانے لگ جائے تو اللہ بازاروں میں چیزوں کے ریٹوں کو گرا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مزدوری کرنے والا، پھیری لگانے والا، شام کو اس کے گھر بھی گوشت پکا ہوا ہے، شام کو اس کے گھر بھی دہی بڑے بنے ہوئے ہیں، روح افزے کا شربت بنا ہوا ہے، سکنجوی بنی ہوئی ہے، دودھ سوڈے بنے ہوئے ہیں، او بابا 500 روپے کے اندر تو 1 کلو دال نہیں آتی،
اتنے سارے لوازمات کہاں سے آ گئے؟ کہ جن بچوں نے کبھی سال میں نماز نہ پڑھی تھی، آج کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے رمضان کا روزہ رکھا۔ بچہ بے شک باتھ روم میں جا کے چپکے سے فریج کھول کے سب کو سوتا دیکھ کے پانی پی آیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، آج اس نے روزہ رکھا، اس نے آج ننھی سی جان نے آج سحری کر کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا روزہ قبول کر لے۔ پھر یہ مسجد میں چیچی میں کرتا رہا، شور کرتا رہا، لیکن اٹھ کے بستر تو چھوڑ کے آ گیا۔ اس کی مہربانی، یہ بستر چھوڑ کے میرے پاس آ گیا، میں نے ساری رحمتوں کو اس کے دروازے کے اوپر بھیج دیا۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے میرے عزیزوں، پھر ہائے مر گئے مر گئے مر گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگ سحریوں کا، رات کا بچا، دن کا بچا کھانا اٹھا کے یہ تھیلے کے تھیلے فقیروں کو دے رہے ہیں۔